خلق العلین، اور جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہوا ہے، ان کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق ہیں، قل اللہ، آپ فرما دیجیے اللہ ہی خالق کل شیء، اللہ زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ واحد اور قہار رب ہے۔ ایک خاص بات میں آپ سے عرض کر دوں، بڑی نقطے کی بات یاد رکھیے گا، ہم سے جو لوگ سوال کرتے ہیں اولیاء کرام کے متعلق، تو وہ یہ آیتیں پڑھتے ہیں ہم پر، عمومی طور پر جو احباب ہیں جب وہ سوالات کریں گے اولیاء کرام صلحاء اعظام کے متعلق، تو یہ آیتیں ان کی زبان بھی رٹی ہوتی ہیں، اور ان آیتوں کو وہ مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں، ان کے عقائد پہ چسپاں کرتے ہیں کہ جن کو تم نے اپنا مالک بنایا ہوگا، جن کو تم نے اپنا اولیاء بنایا ہوا ہے، جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، نفع اور نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے، سمجھ رہے؟ اور پھر ہمارے پاس بات کا جواب عمومی طور پر نہیں ہوتا، عمومی طور پر سادہ لوگ ہوتے ہیں، جب جواب دینے کا وقت آتا ہے تو لاجواب ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ لوگ ان تمام چیزوں کی عبادت کرتے تھے جن لوگوں کے متعلق اللہ ان آیتوں میں ارشاد فرما رہا ہے، ان لوگوں کی جو عادات تھیں یہ عبادت کرتے تھے، معبود سمجھتے تھے، اور معبود سمجھ کر اللہ رب العزت کی ذات، اس کی افعال، اس کی تمام کار فرمائیوں میں ان کو دخیل مانتے تھے، بلکہ ان کو کار مختار مانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو معاذ اللہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ یاد رکھے کفار کا، مسلمان، سنی مسلمان اولیاء صلحاء کو ماننے والا، وہ نہ تو اولیاء کی، صلحاء کی، بزرگوں کی نہ تو عبادت کرتا ہے، نہ انہیں اللہ تعالیٰ کے کار فرمائی میں دخیل مانتا ہے، نہ ہی وہ اس بات کا قائل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل سکتے ہیں، اور نہ کبھی انہوں نے دعویٰ کیا۔ تمام زندگی میں صلحاء کی عادت پڑھ لے، اور میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا ہے کہ جو ولی ہوگا مشیت الہی میں دخل نہیں دے گا، چاہے اس کی ذات پر کتنے ظلم نہ ٹھہر جائیں۔ میں ایک واقعہ تھوڑا سا چھوٹا بیان کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے 10 بیٹے تھے، ان کو لے کر وہ ایک سفر پہ روانہ ہوئے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، انہوں نے ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ایک بیٹے کو مارا وہ ہنستے رہے، دوسرے کو مارا وہ ہنستے رہے، تیسرے کو مارا ہنستے رہے، یہاں تک کہ 9 بیٹے قتل کر دیے، ان کی ماتھے پر شکن نہیں آیا، نہ زبان پہ آہ آئی، نہ شکوہ آیا، نہ شکایت آئی، اور نہ ہی کوئی آہ آئی۔ جب یہ سارے معاملے ڈاکوؤں نے دیکھا تو حیران ہو گئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے، تیرے 9 بیٹے تیرے سامنے ہم نے ذبح کر دیے، شہید کر دیے، اور تیرے منہ پر ایک لفظ تک نہیں آیا، تو نے ایک جملہ بھی نہیں کہا اپنے منہ سے۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے مشیت میں ہنس رہا ہوں کہ تجھے میرا امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم میرے دل کا حال نہیں جانتا؟ تو خبر نہیں ہے کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے تیرے سامنے، میں تیری مشیت کے سامنے سرنگوں، کل بھی تھا، آج بھی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ مالک میں چیزوں کو کیا کرنا، میں نے میرے لیے تیری ذات، تیری رضا ازہم اولا، سب سے آگے تیری رضا ہے، جو تو راضی ہے تو سب جگ راضی ہے، تو بیلی تو سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، سجن آباد محمد بخشا سنجی پئی حویلی ہے، تو راضی ہے تو ساتھ جہاں راضی ہے میرے مولا کا، تو راضی نہیں ہے تو میں نے یہ کھیت کلیان باغ بغیچے کیا کرنے میں مارتا۔ تو یہ صوفیاء اولیاء کا اور ہمارا یقینہ ہے کہ کار فرما، کار مختار اصلی، کار مختار حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے جو چاہے کام لے سکتا ہے، وہ اپنے بندوں سے جو چاہے لے سکتا ہے، دینے والا اصلی اللہ ہے، سامنے کسی سے وہ کام لے سکتا ہے، کوئی بندہ بھی کام کر سکتا ہے۔ میں ایک لطیفہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، بڑا خوبصورت لطیفہ ہے۔ ایک بندے نے کہا بھائی میں صرف اللہ سے مدد لوں گا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں لوں گا۔ سیلاب آ گیا، وہ گھر کی چھت پہ چڑھ گیا، وہاں سے ایک کشتی کا گزر ہوا، اس نے کہا کشتی میں بیٹھ، میں تجھے کنارے پہ چھوڑ آتی ہوں، کنارے پہ چھوڑ آتا ہوں۔ کشتی والوں نے کہا اس کو نہیں، میں اللہ سے مدد لوں گا، اللہ سے مدد لوں گا۔ پھر وہاں سے ایک ہیلی کاپٹر گزر ہوا، سیڑھی پھینکی، آ اس پہ سوار ہو جا، تجھے کنارے پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے مدد لوں گا۔ پھر ایک پہلوان گزرا تیراکی کرتے ہوئے، اس نے کہا ایک پیڑ پہ سوار ہو جا، میں تجھے کنارے پہ چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، اللہ سے مدد لوں گا، اللہ سے مدد۔ تو پھر سیلاب آ گیا، مر گیا، اللہ کے حضور پیش ہوا، کہا میں مولا تو نے کیا کیا میرے ساتھ، میں تجھے پکارتا رہا، تو نے میری مدد نہیں کی،
میں تیرے بھروسہ کیا تو وقت میں کام ہی نہیں آیا, کیا کہ تم میرے ساتھ. میں نے اللہ نے فرمایا بندے تیرے لیے میں نے ہیلی کاپٹر بھیجا, تیرے لیے کشتی بھیجی, تیرے لیے پہلوان بھیجا, اب بتا خود نشے میں آتا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ. ایک لطیفہ سمجھداروں کے لیے ایک بنایا ہوا ہے. تو اللہ کی مدد آتی ہے پر کس طریقے سے آتی ہے؟ اللہ مدد فرماتا ہے بندوں کی, میں کس ذریعے سے فرماتے ہیں. وہ ذریعہ خدا نہیں ہوتا, خدا اپنی جگہ موجود ہے, سب جگہ موجود. انزل من السماء ماء, وہ اللہ ہے جو آسمانوں سے بادل برساتا ہے. فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. اس آسمان سے پانی اتارا اور وادیاں اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلی, پھر سیلاب کی رو بھی ابری, جھاگ اٹھا لیا, اور جن چیزوں کو آگ میں تپاتے ہیں زیر و سامان بنانے کے لیے اس پر وہی جھاگ اٹھتا ہے. اس طرح طرح پر باطل کے درمیان مثالیں بیان فرماتا ہے. تو جھاگ تو پانی والا ہو یا آگ والا سب بیکار ہو کر رہ جاتا ہے, البتہ جو کوئی لوگوں کی دفعہ بش ہوتا ہے وہ زمین باقی رہتا ہے. اللہ اس طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے. مثال بے مثال ہے کہ زمین کو بنانے والا اللہ, زمین پانی بسانے والا اللہ, وادیوں کو بسانے والا اللہ, ان وادیوں میں مختلف قسم کے نباتات, جمادات اور مختلف قسم کی جو کھیتیاں اور زمین سے نکلنے والی دھاتیں, سونا, سب چاندی, سب اللہ دینے والا ہے. اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں, نئی صورتیں دیتے ہیں, اپنے کام میں لے کے آتے ہیں, تو اللہ دینے والا ہے. اب سونے کے بنانے والا اللہ ہے, چاندی کے بنانے والا اللہ ہے, انسان کو یہ شعور دینے والا اللہ ہے کہ وہ زمین سے نکالے, استعمال کرے, ان کو مختلف شکلیں دے, مختلف صورتیں دے, زیب بنائے. اللہ بنانے والا, اللہ بنانے. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد. ایسے لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کیا, بھلائی کی, اور جنہوں نے حکم قبول نہیں کیا, اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے, اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تو وہ عذاب سے نجات کے لیے فدیہ دے ڈالیں تو بھی ان لوگوں کا حساب ہوگا, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے. اللہ فرماتے جو خزانہ تمہیں دے دیا ہے, سارے زمین و آسمان خزانہ جمع ہو جائے بندے کے پاس, اتنا ہی خزانہ وہ اور جمع کر لے, یعنی کئی زمینوں کا خزانہ, کئی زمینوں کا سونا, چاندی, زیورات, ہیرے, جواہر, ہر شے وہ لے کے لائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے, میرے مولا میرے گناہ معاف کر دے, میری بغاوت سرکشی کو معاف کر دے, مجھے معاف فرما دے, تو بھی بخشش نہیں ہو. بخشش اعمال پر ہو, افعال پر ہو, توحید پر ہو, رسالت پر ہوگی, جانثاری پر ہوگی. یہ کوئی چیز اللہ کے نظارہ کو ٹالنے والی نہیں ہے. دنیا کی ساری دولت و جائیداد بھی اللہ کے سامنے ایک رکا کی حیثیت نہیں رکھتی. سمجھے, مکھی کا پر, رکا کہتے ہیں, مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک حیثیت نہیں رکھتی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ جا رہے تھے, ایک بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا تھا, آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس مردہ بکری کے بچے کو 2 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں خریدے گا, کوئی بھی نہیں خریدے گا. آقا نے فرمایا کیوں؟ حضور یہ بیکار ہے, مردہ بکری کا بچہ ہم نے کیا کرنا, کیا کرنا ہم. آقا نے فرمایا اس سے بھی بدتر حیثیت دنیا کی اللہ کے نزدیک, اس بکری کے مردہ بچے سے بھی کم حیثیت اور بدتر حیثیت اللہ کے نزدیک کی سارے جہاں کی, ساری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ دولت جائیداد, خیش قبیلہ اللہ سے کوئی ایسی رکھتا, وہاں عملوں کے نکھیڑے ہونے, عملوں کی باتیں نہیں, نہ ذات, نہ پات, نہ قبیلہ, نہ کوئی چیز اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوگی. صرف اور صرف تمہارے اعمال پیش ہوں گے, اور تمہاری نیتیں اعمال سے بھی زیادہ نیتیں پیش ہوں گی اللہ کے سامنے. ان نیتوں کا تم حساب دو گے کہ تمہاری نیت کیا تھی عمل کرتے ہوئے, کس نیت سے کام کی.
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا حق ہے، اس شخص کی معنی ہو سکتا ہے جو اندھا ہے. بات یہ کہ نصیحت عقل مندی قبول کرتی ہیں، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، قول و قرار کو نہیں توڑتے، اور جو لوگ ان حقوق اللہ، حقوق رسول، حقوق العباد اور حقوق قرابت کو جوڑ کے رکھتی ہیں، جن کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اپنے رب کی مشیت میں راضی رہتی ہیں، وہ برے حساب سے خائف رہتے ہیں. اب میں خوبصورت طریقے کا اللہ بیان فرما دیا کہ ایک شخص تو دنیا میں بہت تیز دیکھنے والا ہے، بہت تیزی نظر آتی ہیں اس کو، بصارت بہت اعلیٰ ہے، مگر وہ اللہ کا نزدیک اندھا ہے، اگر اللہ کی مشیت کو نہیں دیکھ سکتا. اس کی نگاہ، اس کی بصارت، اس کا دیکھنا اللہ کا نزدیک بے معنی ہے اگر وہ مشیت الہی کو معائنہ نہیں کر سکتا، اللہ کی مشیت کو نہیں دیکھ سکتا. اور اللہ کے نزدیک وہ بندہ بہتر ہے جو عہد کو پورا کرتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عہد کو پورا کرتا ہے، اللہ کا عہد پورا کرتا ہے، اللہ کے رسول کا عہد پورا کرتا ہے، رشتہ داروں کا، حقوق العباد کا، عزیز و قربا کا، ان سب کے حقوق پورے کرتا ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ قریب ہے. جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، دوستوں کو جوڑ کے نہیں رکھتا، الگ کرتا ہے، وہ اللہ کو آگے سے محبوب نہیں، اللہ سے دور ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. وہ لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو رضا پر، وجہ ربہم فقط اللہ تعالیٰ کے لیے، اور نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے رزق میں سے زکات دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ اور اعلانیہ، اور نیکی کو برائی سے دور کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں ٹھکانہ انتہائی حسین گھر ہے. 3 چیزیں یاد رکھو دوستوں. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، دوسرا مصیبتوں پر صبر. اور میں نے صبر حسنہ کا تعریف کی تھی پچھلی مرتبہ کہ صبر حسنہ یہ ہے کہ انسان شکوہ شکایت اللہ سے بھی نہ کرے، مخلوق سے تو کجا خدا سے بھی شکوہ نہ کرے، خاموشی کے ساتھ اپنا وقت گزارے، اللہ کا جو توبہ اللہ کرے، صبر کرے، اللہ اس کا ساتھ ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے. اور انہی کے لیے آخر میں خوبصورت گھر اللہ تعالیٰ بنا کے رکھا ہوا ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب. ان کے لیے سدا بہار باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے، ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوگا، فرشتے ان کے پاس جن کے ہر دروازے سے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں بھائی جنت عطا فرمائے، جنت عدن نعمتوں والی جنت عطا فرمائے گا، اور ان کے چاروں طرف فرشتے آئیں گے اس کے گرد، اور ان کے رشتہ دار ہوں گے، مگر وہ جو صاحبان عمل ہیں، ان کے وہاں بھی عمل کا کوئی دخل نہیں. عمل پہلی چیز ہے دوستوں، یاد رکھو، عمل اصل شے ہے. جو بے عمل ہے وہ اللہ کو کتنا مرغوب نہیں، نہ محبوب ہے، نہ اللہ قریب ہے، وہ اللہ سے دور ہے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اور پھر خوش آمدید کہیں گے، سلامتی بھیجیں گے اور کہیں گے کتنا اچھا تم نے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ صبر کے بدلے میں تمہیں کتنا خوبصورت گھر عطا فرمائے. والذین ینقضون عہد اللہ. اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس عہد کو کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے رشتے کو، امر کو توڑتے ہیں، أَن يُوصِلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. رشتہ داروں کے حقوق نہیں دیتے، قطع رحمی کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑاتے ہیں، بھائیوں کو بہنوں سے لڑاتے ہیں، ایک دوسرے اختلافات کرتے ہیں. اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے، فسادی بندہ اللہ کو قطعا ناپسند ہے. اللہ ان کو دور کر دے گا اور جہنم میں برا ٹھکانہ بنا دے گا، بہت برا ٹھکانہ بنائے گا. اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جو چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے. وَيَقْدِرُ وَفَرِحُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اس کے لیے رزق کو شادہ فرما کر جسے چاہتا ہے اس کو
دنیا میں فرد حیات دیتا ہے. ومل حیات دنیا الا فی الآخرۃ الا متاع, اور دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر متاع کے سوا کچھ بھی نہیں. دنیاوی زندگی کی آخرت کے سامنے کوئی اہمیت, کوئی وقت قطعاً نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتی ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ, اگر ان پہ نازل ہو جائے اللہ کی طرف کوئی نشانی. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَا يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ أَنَابَ, اور فرما دی بے شک اللہ سے چاہتا ہے گمراہ سجا دیتا ہے, اور جس کو رجوع کرتا ہے اسے بھی جانب رہنمائی فرما دیتا ہے. ایک بات میں نقطے کی بات سمجھاؤں, بڑی خوبصورت بات یاد رکھیں. اگر کوئی قوم معجزہ طلب کرے اور وہ معجزہ آ جائے, اس کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو وہ واجب العذاب ہوتی. یاد رکھیے, جس طرح قوم صالح تھی, انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ کی جو چٹان ہے اسے اونٹنی باہر نکلے, اونٹنی گبن ہو, آتے ہی بچہ جنے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یا صالح علیہ السلام, سیدنا صالح علیہ السلام نے دعا کی, چٹان میں سے ایک اونٹنی نکلی, وہ گبن تھی, اور نکلتی اس نے بچہ جن دیا, اور بچہ جننے کے بعد وہ سائیں کھڑی ہو گئی. اب وہ موجود تھی. اب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا. پھر کیا کیا, اس اونٹنی کا ظلم کیا, کونچے کاٹ دی, اس کی کونچے کاٹ دی. اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور وہ قوم نصف و نابود کر دی. تو یہاں بھی وہ بار بار کہتے, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرماتا کہ نشانیاں موجود ہیں, دیکھو ان میں سے, اور کون نشانی تمہیں چاہیے. سب سے بڑی برہان دیکھو سرکار دو عالم سے ذات بابرکات ہے, حضور نبی پاک سے ذات سے بڑی برہان اور کیا ہونی ہے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی برہان اور کیا ہونی ہے, وہ تمہارے سامنے موجود ہے. اگر تم ان پہ یقین لاتے تو دنیا کا کوئی معجزہ تمہیں یقین لانے کے قابل نہیں ہے. جو محبوب کا چہرہ دیکھ کر ایمان نہ لائے, جو محبوب کا چہرہ دیکھ کر ایمان نہ لائے, اس کے سامنے دنیا کے سارے معجزات ہیچ ہیں, کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس سامنے. وہ بدبختی کے روز پر مردود ہے. نبی پاک کا چہرہ دیکھ کے تو پتھر کلمہ پڑھ لیتے, پتھروں نے کلمہ پڑھا جو کو دیکھ کے. آ گیا ابو جہل, بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. آقا نے فرمایا میں بتاؤں گا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, جب وہ تمہیں بتائے کہ میں کون ہوں. جو تیرے ہاتھ میں ہے اگر وہ بتائے کہ میں کون ہوں, میری گواہی دے, تو پھر آقا فرما دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کوئی نہیں بات کے لائق مگر آپ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس قدر سامنے باتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں ایمان نصیب نہیں, تو تم پہ خدا رسول کی لعنت ہے. حضور کو دیکھ کے بھی ایمان نہ لائے پھر وہ ایمان لا نہیں سکتا. حضور سے بڑا معجزہ کوئی نہیں, یاد رکھو. آقا سے بڑا کوئی دلیل نہیں, کوئی دلیل نہیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور جو لوگ ایمان آئے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. جان لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں. الذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان آئے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے, طوبی لہم وحسن المآب, اور ان کے لیے آخر میں عیش مسرت اور ان کا ٹھکانہ ہے. كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. اے حبیب, اس طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی امت محسوب بنا کر بھیجا جس سے پہلے حقیقت میں ساری امتیں گزر چکی ہیں, اب بھی سب سے آخری امت ہے, تاکہ ان کو وہ کتاب پڑھ کے سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے, اور وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں. آپ فرما دیجئے وہ میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اس کی طرف میرا رجوع ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب آپ آخری امت ہیں, آخری نبی ہیں, ساری امتیں گزر گئی ہیں. جتنی امتیں آنی تھیں امتیں گزر گئیں, اب کوئی امت اور مزید نہیں آنی. نہ کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی کتاب آئے گی, نہ کوئی امت آئے گی. محبوب آپ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے اب آپ آج پر سنائیں, احکامات پہنچائیں. یہ نہیں مانے گی اولاد مانے گی, اولاد اولاد کی اولاد مانے گی. وہی ہوا, ایک سے نہیں مانی
تو غزوات میں وہ شہید جو نا مردود جہنمی ہوتے گئے، ان کی اماں نے اگلی نسلیں کھڑی ہوئی اور ساری ایمان لے کر آگے، پورا کا پورا بیت اللہ جو مسلمان ہو گیا، پورا مکہ مکرمہ مسلمان ہوا، پورا مدینہ مسلمان ہوا، پورا عرب مسلمان ہوا، عرب میں ایک کافر بھی نہیں رہا، اور قبیلے جو ایک نسل نہیں مان، اگلی نسل مان گئی، تم نہیں نہ مانو، اگلے کھڑے ہو گئے، ان کی اولادیں، ان کے پوتے پر پوتے، انہوں نے اسلام کی جنگیں لڑی، شہید ہوئے، خون شاور کیے، حضور پہ نام کے نام پر میں جانیں کٹوائیں، اب سر کٹائے، انہیں کی اولادیں تھیں جو حضور پاک علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، انہیں کی اولادیں آگے بڑھی، اللہ کو مان لے کر آ گیا، ماں کو فرق نہیں پڑتا ان کا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّرَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دی جاتی، زمین پھاڑ دی جاتی، یا کے ذریعے مردوں سے بات کرا جاتی، تب وہ ایمان نہ لاتے، تبھی وہ ایمان نہ لاتے، بلکہ یہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو کیا ایمان والوں کو یہ معلوم نہیں اللہ چاہتے سب کو ہدایت فرما دیتا؟ ہمیشہ کافر لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی، یا ان گھروں میں یا ان کی بستیوں کے آس پاس اترتی رہے گی، یہاں تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ عذاب آ پہنچے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ کام ہونا ہی ہونا ہے دوستوں، اللہ کام کو روک کوئی نہیں سکتا، بس تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم سے خدا وہ کام لیتا ہے، اور بدقسمتی ہے کہ تم سے وہ کام نہیں لیتا۔ اگر میں کوئی کام کرتا ہوں تو یہ میرے پہ اللہ کا مہربانی ہے کہ مجھ سے وہ کام لے رہا ہے، میرا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، اس کی مہربانی کہ اس نے مجھے قابل سمجھا کہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی، دین کی توفیق عطا کر دیا، مسجد میں جانے کی توفیق عطا کر دی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا کر دی، سجدہ ریزی کی توفیق عطا کر دی، طویل سجود کرنے کی توفیق عطا کر دی، اپنے گھر سے محبت عطا کر دی، اپنے گھر کی طرف رجوع عطا کر دیا، اپنی جانب رجوع عطا کر دیا، اپنی ذات کی جانب محبت عطا کر دی، ساری اس کی مہربانی ہے۔ وہ کرنے والا ہے، چاہے تو مہربانی کر دے، نہ کرے تو کون پوچھنے والا؟ میاں ہزاروں کی بستی ہے نا، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے، توفیق کتنے لوگوں کو ملتی ہے کہ اٹھیں، جا کے 20 تراویحیں پڑھیں، طویل قیام کریں، طویل سجود کریں، مناجات کریں، التجا کریں، کتنے لوگوں کو توفیق ہوتی ہے؟ کم لوگوں کو ہوتی ہے دوستوں، بہت کم کو ہوتی ہے، جن کو ہو اللہ کا شکر ادا کریں، یہ تیرا کمال ہے میرے مولا، تو نے عطا کر دیا، تو نے سب کر دیا، ہمارے کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں۔ الحمدللہ، السلام علیکم یا سید المرسلین، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وحب من یحبک یا اللہ، اللہم ادخلنا فی زمرۃ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور الشہید سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔